والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صلوات. عزیزان محترم، اس محترم اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ والشمس کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے کمال کے وقت کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے. والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طور سے روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے. والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی ہم نے کتنا اچھا بنایا. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی ہم نے اسے فضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا. والارض وما طحاها والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا بہترین بنایا. فألهمها فجورها وتقواها، اور ہم نے اس نفس کو فسق و فجور کی صلاحیت بھی دے دی اور ثواب و تقوی کی صلاحیت بھی عطا کر دی. پڑھا لکھا مجمع ہے. مجمع پڑھا لکھا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ایک لفظ کی طرف متوجہ کرتا جاؤں ترجمے ہی میں. فألهمها فجورها وتقواها، اللہ نے جو نفس دیا انسان کو اسے فسق و فجور کی صلاحیت بھی دے دی، یعنی گناہ کرنے کی قوت بھی دی، ثواب کرنے کی بھی قوت دی. قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے. دیکھنا بھائی، یقین کرو جتنے اردو ترجمے پائے جاتے ہیں ان سب ترجموں سے الگ میں نے ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ تمہیں نہیں ملے گا اردو ترجموں میں. جانتے ہو انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. میں نے ترجمہ کیا کروا لے، یہ کہ تم خود اگر نفس کا تزکیہ کر سکتے تو رسولوں کی ضرورت کیا تھی؟ تم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے، تمہیں تزکیہ کروانا ہوگا. کیا سورہ جمعہ کی آیت بھول گئے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اس کا ایک کام تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے. یزکیہم، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک بنائے. وہ بنائے گا، تم تزکیہ کرواؤ گے وہ تزکیہ کرے گا. نبی لفظ بدل رہا ہوں میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، آیات کی تلاوت کرے. تم تلاوت سننے والے، وہ تلاوت کرنے والا. تم تزکیہ کروانے والے، وہ تزکیہ کرنے والا. تم تعلیم لینے والے، وہ تعلیم دینے والا. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. تو یہ یہاں مائکروفون جو ہے وہ تو ہلتا رہے گا، اس لیے آپ تشریف رکھیں اس مقام پر.
اچھا بھائی، تو قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے، وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے۔ بھائی ترجمہ تم تک پہنچ گیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کامیابی تزکیے سے ہے، ناکامیابی گناہ سے ہے۔ اب کون بتلائے کہ تزکیہ کیا ہے، کون بتلائے کہ گناہ کیا ہے؟ اب اگر آیتیں برداشت کر سکو تو کرنا، بھائی کون کرے ہدایت؟ بتلائے کون کہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ جب تک بتایا نہ جائے تزکیہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن نے آواز دی، سورہ واللیل ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں میری ہیں، کسی اور کی نہیں۔ کون کرے گا ہدایت؟ اللہ۔ دیکھو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیتیں، سورہ واللیل ان علینا للہدی، سورہ بلد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ دیکھو ہدایت ہم نے کی ہے، صحیح راستہ بھی بتلا دیا، غلط راستہ بھی بتلا دیا۔ کس نے ہدایت کی؟ اللہ نے۔ بھائی اب عجیب مرحلہ ہے، فکر ہے نا، دو مقامات کی آیتیں ہو گئی، اور اب تیسرا مقام سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل۔ اپنے راستے کی ہدایت میں نے کی، کسی اور نے نہیں۔ تین مقامات کی آیتیں ہو گئی، اور اب سورہ لیل میں آواز دی، اور کیا کمال کی ایک بات کہی پروردگار نے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر گروہ میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں اور ہر جغرافیہ میں اپنے رسول بھیجے، میسج دے کے بھیجا۔ تو اب جب رسول آئے تو قوموں میں دو رد عمل پیدا ہوئے، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ تھے جن کی ہدایت اللہ نے کر دی۔ چار آیتیں قرآن سے پڑھی کہ ہدایت اللہ کرتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ صرف خیرپور کا مسئلہ تو نہیں ہے، پاس پڑوس کے لوگ بھی ہوں گے۔ اب سب سے پوچھ رہا ہوں، بھائی بتاؤ کبھی خیرپور میں اللہ ہدایت کرنے کے لیے آیا؟ بھائی کبھی آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ اچھا بھائی رانی پور میں آ گیا ہو یا سکھر میں آ گیا ہو، بھائی کہیں نہیں آیا۔ تو بھائی ہدایت کی کیسے؟ اپنے آدمی بھیجے ہدایت کے لیے۔ اب تم وسیلہ مانو یا نہ مانو، وہ تو وسیلے کا قائل ہے نا۔ اب تو مانو، دیکھو اب ظاہر ہے کہ میں وسیلے پہ تو کچھ نہیں بولوں گا، مجھے ذرا تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے، لیکن اب ایک جملہ آ گیا تو میں کیا کروں؟ یا اللہ مدد، جدھر جاؤ مسجد کی دیواروں پہ لکھا ہوا یا اللہ مدد، بھائی لکھا یا نہیں لکھا؟ بھائی یہ ملا کا کمال دیکھو، وسیلہ نہیں مانتا ملا، سننا وسیلہ نہیں مانتا، کہتا یا اللہ مدد، مسجد کی دیوار پہ لکھتا ہے یا اللہ مدد، اور مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ تم سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا۔ یہ مرحلہ عجیب ہے نا۔ اچھا بھائی تو اب نظام ہدایت چلا، اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ہدایت بھیجی۔ اب یہی تو روکوں گا، ایک نظام ہدایت ہے اور ایک نظام گمراہی ہے۔ نظام ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی، ان علینا للہدی، ہدایت ہم کرتے ہیں، گمراہ کوئی اور کرتا ہے۔ اب تم اسے مجھ سے بہتر جانتے ہو، اور قرآن نے آواز دی ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ دیکھو ابلیس کو، دیکھو یہ قرآن کی کمنٹری ہے، کافی ہے نا قرآن تو کافی ہے بھائی۔ ابا، ابلیس نے ہمارے حکم سے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ یہ پڑھا لکھا مجمع، اسے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، کان من الکافرین، تھا ہی پرانا کافر۔ دیکھو سارا عربی زبان میں صاد الف رے، سارا ہو گیا، کانا تھا، سارا کافرہ، وہ کافر ہو گیا نہیں، کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ تو پروردگار جب تو جانتا ہے کہ وہ پرانا کافر ہے
تو فرشتوں کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو تھا ہی پرانا کافر. بھائی دیکھو میسج ہے, قرآن کا میسج ہے, اور یہاں رکنا نہیں ہے مجھے, تو پھر واپس جانا ہے, کچھ مسائل کو حلیہ کرنا ہے واپس جا کر, لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے. ابا وقبرا وقان من الکافرین, تو تھا پرانا کافر. مالک جب پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ مالک ضرورت کیا تھی؟ کہا بھائی تم نہیں سمجھو گے ضرورت کیا تھی. اگر یہ باہر رہتا تو اس کا کفر نہ کھلتا, اسے پہلو میں بٹھایا, پھر ایک حکم دیا, حکم کا انکار کیا تو دروازے سے نکال دیا. کہ جس دروازے سے آیا تھا جس دروازے سے آیا اسی دروازے سے واپس جائے. تو اگر وہ دور ہوتا تو اس کا کفر نہ کھل سکتا. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا. دیکھو یہ نظام گمراہی ہے, اور میں واپس جاؤں گا نظام ہدایت کی طرف. عجیب مرحلہ ہے نظام گمراہی, سمجھ میں آ رہا؟ اچھا بھائی, تو اب اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اسے فرشتوں کے صحبت میں بیٹھنے دیا, پہلو میں بیٹھنے دیا, تاکہ ایک دن اللہ حکم دے, وہ انکار کرے, اور پھر بزم سے نکالا جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ تو بہت واضح سی بات ہے. اب مجھے بتاؤ کہ میں ابلیس کی نفسیات کیسے بیان کروں؟ اللہ نے تو اس لیے بیٹھنے دیا, لیکن وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ وہ خود کیوں آ کے بیٹھ گیا؟ تو اگر برداشت کر سکو تو سنو, اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ فرشتوں سے کہہ چکا تھا, ابلیس کے کان تک یہ آواز جا چکی تھی کہ اللہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے. تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ خلافت مجھے مل جائے, آگے پہلو میں بیٹھ گیا. آگے پہلو میں بیٹھ گیا. اور اب نمازیں بھی ہیں, کلمہ بھی ہے, عبادتیں بھی ہیں, گھٹنے ٹیک دیے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. توقع ہے کہ شاید وہ خلافت مجھے مل جائے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, جہاد بھی کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, سب کام کر رہا ہے, لیکن جب خلافت دوسری طرف چلی گئی, اعلان دوسرے کا ہو گیا, تو ابلیس کا چہرہ بگڑ گیا یا نہیں؟ تو ابلیس کا مزاج سمجھ میں آیا. اعلان سے پہلے خوش مزاج ہوتا ہے, اعلان کے بعد بد مزاج بن جاتا ہے. یہ عجیب فکر ہے, عجیب فکر ہے, بڑا طاقتور ہے. بھائی نکل تو آیا. مجھے معاف کر دینا, میں اتنا ہی مانتا ہوں انبیاء و مرسلین کو جتنا تم مانتے ہو, لیکن مجھے معاف کر دینا, آدم کے گھر میں گھس گیا, اتنا طاقتور ہے. آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, لیکن آدم کے گھر میں گھس گیا. اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل حابیل کو قتل کیسے کرتا؟ آدم علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا اور گمراہ کر دیا گھر میں گھس کے. یعنی عجیب عبرت ہے اور عجیب سبق ہے اس واقعے کا کہ گھر میں رہنے والے کو گمراہ کر دیا. اچھا بھائی یہ تو آدم تھے, نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت, پہلے صاحب کتاب, پہلے اولو العزم رسول نوح علیہ السلام, کیا ان کے گھر میں نہیں گھسا؟ بھائی اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہوتی؟ مجھے معاف کرنا بھائی, یہ وہ مسائل ہیں جو تمہارے سامنے. نوح کے گھر میں گھس گیا, بیوی کو گمراہ کر دیا, بیٹے کو گمراہ کر دیا. کتنا طاقتور ہے ابلیس کہ جہاں چاہتا ہے گھس جاتا ہے. اولو العزم رسول کے گھر میں گھس گیا, اور گھر میں رہنے والی بیوی, گھر میں رہنا باعث شرف نہیں ہے, شوہر کو مان لینا باعث شرف ہے. اپنے نبی شوہر کو نبی تسلیم کرنا باعث شرف ہے. اچھا بھائی اب یہ تو مقام
نوح علیہ السلام کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ تو آ گیا. سب کو معلوم ہے اشارتاً کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میں، آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر، اور حضرت حاجرہ کو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا. بھائی کتنا جری ہے کہ ابراہیم کے دروازے پہ آ جائے، ٹھیک، نوح کے گھر میں گھس جائے، آدم کے گھر میں گھس جائے، جس نبی کے گھر میں چاہے گھس جائے اور گمراہ کر دے. یہ ہے ابلیس کی قوت. اور اب ایک مثال دوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. میری شہزادی فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر کے اندر بیٹھی ہے. بھائی ابلیس تو ابلیس ہے، جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. ہے تو یہی. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب یہ جملہ سنو. اب ذرا بہت دنوں کے بعد آیا ہوں نا، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ سلسلہ فکر یہ اسی مقام پہ مسلسل ہو جائے کسی ساری تقریروں سے. تو اب ایک نظام گمراہی چلا، دوسرا نظام ہدایت چلا. اب آرام سے سننا، نظام گمراہی نظام ہدایت کے ساتھ کیسے چلا. آدم آئے، آرام سے سننا، تھوڑا سا ذہن عمومی کو بلند کر رہا ہوں سطح فکر سے، لیکن بوجھ ٹیکس نہیں کروں گا، بوجھ نہیں ڈالوں گا، بہت اطمینان سے سن لینا. آدم علیہ السلام آئے، عہد آدم نے توحید کا پیغام دیا، سب کو معلوم. ان کا بیٹا، سگا بیٹا قابیل وہ منکر ہو گیا. رکھنا اپنے ذہن میں اس بات کو. پوری دنیا کی تاریخ ہدایت اور تاریخ گمراہی 4 جملوں میں، بس 4 یا 5 جملوں میں، اور اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اسی مقام سے. اچھا بھائی، اب نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام پھر انکار کو اقرار میں بدل کے امت کی ہدایت کرنے لگے. نوح اس دنیا سے گئے تو بت پرست پیدا ہو چکے تھے، بت پرستی آ گئی. ابراہیم علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو پھر توحید سے بدلا. جب جا رہے تھے تو سورج پرستی پیدا ہوئی. بت پرستی، سورج پرستی، 2 باتیں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے. موسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد پھر سورج پرستوں کو موحد کیا، توحید سکھلائی انہیں. لیکن جب موسیٰ جا رہے تھے تو انہی کی قوم میں جانور پرستی آ گئی، بچڑا بنایا، اسے پوجنے لگے. تو بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی، ٹھیک ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ کے بعد، بڑے اولو العزم رسول. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بت خدا نہیں، سورج خدا نہیں، یہ جانور خدا نہیں، ایک اللہ کو مانو. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی امت کی کہ امت نے خود انہی کو خدا مان لیا. انسان پرستی آ گئی. تو دیکھ لو، توجہ رکھنا. بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی، انسان پرستی. اب میرا نبی آیا مقام آخر پر. اب اگر ایک ایک کا انکار کرتا رہے تو کتنا وقت صرف ہوگا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا. اگر کہے کہ سورج خدا نہیں، چاند خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، جانور خدا نہیں، انسان خدا نہیں، بت خدا نہیں، تو بہت زیادہ وقت چاہیے تھا نا. اب اپنے کلمے کی قوت کو سمجھو. میرے نبی نے آنے کے بعد کہا لا الہ، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو سارے خداؤں کی نفی کر دی. توجہ رکھنا، سارے خداؤں کی نفی کر دی. بت خدا نہیں، سورج خدا نہیں، جانور خدا نہیں، انسان خدا نہیں. یہ میرے محمد نے سکھلایا، لا الہ الا اللہ. اور اب میرے علی نے، توجہ رکھنا، میرے علی نے بت توڑے کہ بت خدا نہیں، سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں، اجدر کے ٹکڑے کیے کہ جانور خدا نہیں، خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں. آخری پیغام سنتے جاؤ، اس لیے کہ جانا بہت دور ہے. آخری پیغام لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. زیب دیتا تھا زبان محمد کو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ بات ہی نہیں کرتا.
اپنی خواہش سے جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اتنی دیر کے بعد آیا ہوں مقام محمد عربی تک، تو اگر پچھلی تقریریں ذہن میں محفوظ ہوں. دیکھو میرا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ میں اپنے مانوس سننے والوں کے وسیلے سے اپنے نامانوس سننے والوں تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. اگر آیات کچھ بڑھ جائے تو مجھے معاف کر دینا، زیادہ آیتیں نہیں سناؤں گا. اور آیتیں تو وہی ہیں، سورہ مزمل میں آواز دی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہارے پاس ویسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کے پاس بھیجا تھا. شاہدا علیکم، تم سب کا گواہ ہے. دیکھا تم نے؟ تم سب کا گواہ ہے. یہ محمد رسول اللہ کی شان دیکھی؟ تم سب کا گواہ ہے. وہ نہیں ہے مگر گواہ ہے. نہیں بھائی، وضاحت تو سامنے نہیں ہے نا. میں تو حیات محمد کا قائل ہوں. الحمدللہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے. میرا نبی آج بھی زندہ ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے. کیا خیال ہے بھائی ترجمے پر؟ ریفرینڈم جانتے ہو نا؟ تو ریفرینڈم کر دو میرے اس ترجمے پر کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب میں کیا کروں؟ میں تو اپنے شہر کے ملا کی بات کر رہا ہوں. زبان سے کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. محمد والے محمد کیا جملہ میں نے کہا بتاؤ؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگ میرے مخاطب نہیں ہے. میں نے کیا کہا بھائی؟ وہ میں اپنے شہر کے ملا کی بات کر رہا ہوں، تمہارے شہر کے ملا کی نہیں. تو زبان سے کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں عقیدہ کیا ہے؟ رسول تھے. بھائی زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، وہ تمہارا گواہ ہے. میرا محمد تمہارا گواہ ہے. ایک آیت سورہ مزمل، اور اب سورہ احزاب میں آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب، ہم نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، گواہی دینے والا بنایا. شاہد کے معنی، شاہد کے معنی گواہ. شہادت کے معنی گواہی، شاہد کے معنی گواہ. یہ یاد رکھنا. اور اب میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کا دن سارے نبیوں کو ان کی قوموں پہ گواہ بنائیں گے، اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. رسول آگے چلے گئے، گواہ ہیں، اور رسول دنیا میں نہیں آئے تھے، گواہ تھے. اچھا بھائی، تو گواہ کے لیے لفظ کیا ہے؟ شاہد. یاد رکھو گے اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ شہید. اب دو لفظ دے دیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے، شاہد گواہ، شہید گواہ. یاد رکھو گے. اچھا بھائی، اب ایک دوسری آیت بھی سنتے جائیں. فکیف سورہ نحل 16واں سورہ آیت کا نشان 89. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. قیامت کے دن بڑا عجیب دن ہوگا حبیب. سارے نبیوں کو ان کے قوموں پہ گواہ بنائیں گے، تجھے ان سارے نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. شاہد کے معنی گواہ، شہید کے معنی گواہ.
قرآن بغیر مصلحت کے لفظ کو بدلتا نہیں ہے. تو شاہد کے کوئی معنی ہے, شہید کے کوئی معنی ہے, لیکن رک جاؤ, اب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آف دا ریکارڈ تھوڑی سی بات کروں اور سنا کرو ایسے, کبھی کبھی تو آتا ہوں نا. فکیف اذا جئنا من کل امت, بہت آرام سے سننا, بہت آرام سے. اور آج چاہ رہا ہوں کہ کچھ آیتیں ضرورت سے زیادہ ہدیہ کر دوں. حدیث نہیں پڑھوں گا, ورنہ تم بحث اٹھاؤ گے کہ راوی کون تھا اور کس کتاب میں لکھی ہے, تو قرآن تو مانو گے نا. اچھا بھائی, فکیف اذا جئنا من کل امت, کل, یہ کل تو دیکھنا, کل کے معنی سب, آل, اے ڈبل ایل, کل کے معنی تو معلوم ہے نا. تو ہم اب یہ لفظ کل آ گیا ہے, تو ذرا رک جاؤ. دیکھو بھائی, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ خیرپور کے کل سامعین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جملہ سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ ہے. اس لیے کہ میں کل سامعین کو تو جانتا ہوں, تو میں اگر کل کہوں تو جھوٹ, وہ اگر کل کہے سمجھ رہے ہو بات کو. اب میں تھوڑا سا کل پہ روکوں گا, پھر میں واپس جاؤں گا. تو میں اگر کل کہوں, تم اگر کل کہو, یہ سب غلط, سب جھوٹ. لیکن اگر خود تمہارا خالق کہے کل, ٹھیک ہے نا. اب میں آیتیں پڑھوں, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر کل کے معنی ہر قوم والا اپنی قوم ہی میں خوش رہتا ہے. ایک کل فی فلک یسبحون, ہر سیارہ اپنے اپنے محور پہ گردش کر رہا ہے. دو جعلنا, آیتیں بہت ہیں میرے پاس, سلیکٹڈ پڑھ رہا ہوں. جعلنا من الماء کل شیء حی, کل شیء, ہر شے کو ہم نے پانی سے زندگی دی ہے. دیکھیں, کل نفس ذائقۃ الموت, اب کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ ہو جائے, لیکن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان, جو بھی زمین پہ, وہ خلق کرنے والا کہہ رہا ہے جو بھی زمین پر ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کل. تو اللہ اگر کل کہہ دے تو ٹوٹ نہیں سکتا, نہیں ٹوٹ سکتا. آرام سے سننا, اس لیے کہ چاہ رہا ہوں کہ تمہارا وقت سوارت ہو جائے. یہ آیتیں اپنے ذہن میں رکھنا اور انڈیکس میں دیکھ لینا اللہ نے کہاں لفظ کل استعمال کروایا ہے. اچھا بھائی, اللہ نے کہا کہ ہر سیارہ اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. کل فی فلک یسبحون, کل, ہر سیارہ, کوئی ہٹ سکتا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے جب کہہ دیا ہر, تو پھر ہر. جعلنا من الماء کل شیء حی, کل شیء, ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی دی ہے. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو پانی سے زندہ نہ ہو. یہاں تک میرے ساتھ آگے. تو اللہ اگر کہہ دے کل تو ٹوٹ نہیں سکتا. اب جاؤ 13ویں سورے میں دیکھنا, سورہ رات, انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب تو رسول ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب تک دنیا میں ایک بھی قوم موجود ہے, ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. بھائی تمہارے امام تک آنے میں نے کوئی حدیث تو استعمال کی. انما, اب آیات کو ریلیٹ کر لو. تمہارے ذہن میں ممکن ہے آیتیں پہلے سے موجود ہوں, لیکن ذرا ریلیٹ تو کرو آیتوں کو. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب تک ایک بھی قوم موجود ہے, ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. بھائی توجہ رکھنا, مالک وہ ہادی کون ہے؟ بنی اسرائیل میں آواز دی. پھر لفظ کل, یوما ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم قیامت کے دن ہر امام کو, ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. بھائی مجھے سوال کا جواب دیتے چلو. اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو تمہیں بلایا گیا ہے امام کے ساتھ, اگر خلیفہ یا بادشاہ کے ساتھ چلے گئے تو حشر کیا ہوگا؟
سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب یہ دونوں آیتیں ذہن میں رکھو گے. اب ایک انتہائی مشہور ترین آیت پڑھنے جا رہا ہوں. لفظ کل پہ رکنا نہیں ہے، پھر مجھے لفظ شاہد کی طرف واپس جانا ہے. لیکن ایک پڑھے لکھے مجمع کے افراد سے خطاب کر رہا ہوں، تو میرا جی چاہا میں قرآن مجید کے کچھ الفاظ کو واضح کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. تو انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے خالی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام سے. کل اناس، کل، اب یہ دو کل ہو گئے نا. مالک وہ امام ہے کون؟ اب پھر لفظ کل کے ساتھ آخری آیت سنو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. جسے ہم دے وہ امام مبین جو اپنی مرضی سے لے لے بنائے. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو؟ تو اب ایک جملہ سنو، اللہ جہاں کل کہے وہاں کل ہے. دیکھو یہاں تک آگے. تو اب اجازت دے دو کہ میں ایک حدیث تو پڑھ دوں، اس لیے کہ میرے نزدیک قول رسول کا اعتبار بھی وہی ہے جو قول خدا کا ہے. مجھے معاف کرنا اس جملے پر، قول رسول کا اعتبار وہی ہے جو قول خدا کا ہے. اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ قرآن اللہ کا ہے یا نہیں. محمد نے کہا تو ہم نے مان لیا، یعنی محمد کے قول سے قرآن کو قرآن مانا. تو اب یہاں تک اگر آ گئے تو میرے نبی کی ایک حدیث سنتے جاؤ. لفظ کل، یوم ندعو کل اناس بامامہم کل شیء أحصیناہ فی امام مبین کل فی فلک یسبحون کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ جہاں کہے کل تو پھر کل ہو گیا. میرا محمد اگر کہے کل تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو ٹوٹ سکتا ہے؟ جیسے اللہ کا کل ٹوٹ نہیں سکتا ویسے میرے نبی کا کل ٹوٹ نہیں سکتا. اب میرے نبی نے خندق کے میدان میں کہا برز الایمان کلہ. برادر مجھے معاف کرنا، برادر ایمان کلہ اہل الکفر کلہ پورا ایمان گیا. کہا گیا بھائی خندق کے میدان میں. اب یہ تو مجبوری ہے نا، میں خندق تو بیان نہیں کروں گا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے مختلف محدثین نے اور مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اکرم بالوں کے خیمے میں تشریف فرما تھے، بالوں کے ایک خیمے میں. اور وہ دور سے وہ بہادر اعلان کر رہا تھا کہ آؤ مسلمانوں، اگر مجھے مار دو غازی بن جاؤ، اگر میں تمہیں مار دوں شہید بن جاؤ. غازی بننا بھی فضیلت ہے، شہید ہونا بھی فضیلت ہے. لیکن کتنے صاحبان فہم تھے کہ نہ اس ترتیب پہ اٹھے نہ اس ترتیب پہ اٹھے. کتنے صاحبان فہم تھے کہ دونوں ترتیبوں پہ اٹھے نہیں، اور وہ اٹھا. دیکھو برادر ایمان کل ہو سب جانا ہے، لیکن میرے ساتھ چلنا. وہ اٹھا جو سولشیا کی دعوت میں اٹھا تھا. میرے نبی نے کہا من لہو، آرام سے سنو، اب پٹری سے اتر گیا ہوں، میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن اب یہاں تک آ گیا ہوں تو سنتے جاؤ. جب اس نے یہ اعلان کیا تو میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کے چہرے دیکھے اور کہا من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں، یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. سب خاموش. وہ اٹھا جو ذوالشیعہ میں اٹھا تھا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں اس کے مقابلے پر؟ کہا تم بیٹھ جاؤ. اس کا اٹھنا دیکھو، رسول کا بٹھانا دیکھو. تم بیٹھ جاؤ. دیکھو تاریخ ہے، ڈاکومنٹیشن کر لوں پھر آگے بڑھوں گا. یہ ڈاکومنٹیشن ہے، دستاویز بنا رہا ہوں. اچھا بھائی وہ شعر ہو گیا کہ کوئی جواب نہیں آیا. اس نے پھر آواز بھی ذرا قریب ہو گئی، جملہ وہی کا کہ مار دو
غازی ہو، مر جاؤ شہید ہو، آؤ، نہیں آئے. پھر وہی اٹھا. رسول نے کہا من لو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ آنے والا؟ تو وہی اٹھا. تیسری مرتبہ سے پھر یہ جملہ دہرایا. تیسری مرتبہ پھر علی اٹھے. اللہ لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں؟ تم بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر کہا میں توجہ ہے، پھر کہا من لہو دوسروں سے، سب خاموش. اب وہ بہادر پہلوان اتنا جری ہو گیا. دیکھو اگر تم جواب نہ دو تو ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی جواب دینا بھی ضروری ہے. کبھی کبھی اگر جواب نہ دو تو ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی جواب بھی دے دیا کرو. اس کی ضرورت پڑ گئی. وہ آیا، آنے کے بعد نیزہ مارا خیمے رسالت پر. رسول بالوں کے خیمے میں تھے نا، نیزہ مارا، چیر لیا. چیرنے کے بعد نیزے کی علی سے ذرا سا ہٹایا اور رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کافی کہنے لگا بھائی کیا کمال کا جملہ ہے. کہنے لگا اب رسول سے، یعنی گستاخی کی حد ہے کہ اگر وہ نہیں نکلتے تم آ جاؤ، اگر وہ نہیں نکلتے تمہارا کلمہ پڑھنے والے نہیں نکلتے تم آ جاؤ. اب میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، من لحاظ القلب. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ دیکھو انک لعلی خلق عظیم. حبیب ہم نے تمہیں اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز کیا ہے. تو صاحب خلق عظیم ہے، اس سے بڑا اخلاق سکھانے والا نہیں آیا میرا نبی. اور منہ سے جملہ کیا نکلا؟ خدا کی قسم یہ جملہ چونکہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے اس لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میری ضرورت نہیں. یہ کتے کا لفظ اچھا نہیں ہے کہ ممبر سے کہا جائے، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکل گیا تو پھر یہ سنا کے رہوں گا. من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ یا رسول اللہ آپ تو اخلاق سکھانے کے لیے آئے. یہ آپ کی زبان سے کتا کہا کہ ہاں جب تک دور سے حملہ کرے گا انسان سمجھوں گا، اور جب خانے رسالت پہ حملہ کرے گا کتا بنا کے چھوڑوں گا. وہی اٹھا، اس جملے پہ بھی وہی اٹھا. اور اب جو ڈائیلاگ ہے نا وہ دو ہی لفظ ہے اور ان دونوں کا لطف لے لو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب اتفاق میں واقع تک آ گیا ہوں. آنا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں گا. کہا قریب آؤ. علی قریب آئے. ایک جملہ میرے نبی نے کہا اور ایک جملہ میرے علی نے کہا، اور بغیر تبصرے کے اور بغیر کمنٹ کے تمہیں ہدیہ کر دوں گا. جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا کہ یا علی وہ عمر ابن عبد ود ہے. ہم لوگ ود بولتے ہیں، عمر ابن عبد ود، عربی میں لفظ ود. کیا کہا میرے نبی نے کہ علی یہ عمر ابن عبد ود ہے. علی نے جواب میں کہا یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اپنا امامہ سر سے اتارا، علی کی سر پہ رکھا. اپنی رضا دوست سے اتاری، علی کے دوست پہ ڈالی. اپنی تلوار علی کے بغل میں حمایل کی. اور جب جا رہے تھے علی، ٹھیک ہے نا، تو میرے نبی نے جملہ کہا، ابھی نکلے نہیں ہیں، کہنے لگے اپنی ریش مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ لیا. سنو اب تو آج تک تو گاڑیوں کا رواج بھی نہیں ہے، لیکن جانتے ہو میرے نبی کی روایت کیا کہ اگر اللہ سے کوئی دعا قبول کروانا چاہو تو اپنی داڑھی کو اپنی ہتھیلی پہ لے لو، اللہ رد نہیں کرے گا. یہ ہے داڑھی کی اہمیت، اس کو یاد رکھنا. یعنی واجب تو ہے ہی اور موڑنا حرام تو ہے ہی، یہ اگر الگ مسئلہ ہے. انہیں واقعہ یہ
سچی بات ہے. اچھا بھائی مجھے کہنے میں بات اس لیے نہیں ہے کہ میں روٹی تمہاری نہیں کھاتا، آل محمد کی کھاتا. جو انہوں نے کہا وہ میں تمہیں بتلا دیا. اچھا بھائی تو پیغمبر اکرم نے اپنی ریش مبارک اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دی، اور جانتے ہو کیا کہنے لگے؟ مالک تو نے عبداللہ ابن رواحہ کو مجھ سے لے لیا بدر میں، مالک تو نے احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا، یہ علی میرا اکیلا سہارا، اکیلا مددگار، اکیلا ناصر ہے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو نہ تیرا کلمہ بچے گا نہ تیرا رسول بچے. عجیب بات ہے، ساتھیوں کے بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں اکیلا مددگار. آج سمجھ میں آیا غنیمت لوٹنے والے سب سے مدد کرنے والا ایک تھا. مدد کو آئے گا، من کی مراد پائے گا. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے آج کا تاریخی کھانا نعرے آپ نے دیکھا کہ میری طرح حکیم محمد احمد زیدی پر بھی بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے تھے. پہلے جب یہ نعرہ لگاتے تھے تو کھڑے ہو گئے مائک کے پاس چلے جائیں. پر محمد والے محمد کا نواز. اب انہیں کھڑا کرنا تو حضور ضروری ہے، تو میں ایک جملہ انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. انہیں کھڑا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مجھے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجھے واپس آنا ہے اپنے شاہد اور شہید کی. تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ سنو. اچھا بھائی تو دعا مانگی میرے رسول نے، اور اب میرا رسول متوجہ ہوا علی کے نکلنے پر. جیسے ہی علی نے دونوں قدم خیمے سے نکالے، میرے نبی نے اپنے ساتھیوں کے چہرے دیکھے، اپنے ساتھیوں کے مقدس چہرے دیکھے، اور کہا برزل ایمان و کلو کفر کلے، پورا ایمان گیا. تو یا رسول اللہ جب پورا ایمان میدان میں ہے تو یہ بیٹھنے والے ہیں کیا؟ گردش کر رہا ہے. دونوں ہاتھ خدا میں بلند کر کے اس میدان کو غزل خون کا میدان سمجھتے ہوئے پورا ایمان میدان میں، اب یہ بیٹھنے والے کیا؟ تو اسی لیے تو پورا ایمان کہا ہے اسے کہ اگر اس کے وسیلے سے مجھ تک آؤ گے تمہارا ایمان مان لوں گا. برزل ایمان و کلو، پورا ایمان گیا. میں کس کے مقابلے میں گیا؟ ایرل کفرے کل، پورے کفر کے مقابلے میں. بھائی اب میرے نبی کا جملہ ہے میں کیا کروں، ورنہ پورا کفر تو وہ تھا جس کا تذکرہ میں ابتدائی گفتگو میں کر رہا تھا. ابلیس کو رسول اللہ نے پورا کفر نہیں کہا. اسے کہہ رہے ہیں پورا کفر. کسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ عمرو ابن عبد کو. بھائی اسے کہہ رہے ہیں پورا کفر. برزل ایمان و کلو ایرل کفرے کل، پورا ایمان گیا، پورے کفر کے مقابلے میں گیا. تو یا رسول اللہ یہ آپ نے اسے کل کفر کیسے کہہ دیا؟ بھائی بالکل سامنے کی بات ہے، یہ ہے کل ایمان. اب جو بھی اس کے مقابلے پہ آئے جب بھی آئے وہ کل کفر ہے. آپ یہی دیکھو، اب تم نے مجھے خندق کے میدان میں الجھا لیا. تو دیکھو تم سمجھتے ہو خندق کی جو جنگ ہے یا کوئی بھی خیبر کی جنگ، خندق کی جنگ، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، یہ تلواروں کو ٹکراؤ نہیں بھائی نہیں، یہ عقیدوں پر ٹکراؤ. اور اگر دلیل نہ دے سکوں تو مت ماننا میری بات کو.
بھئی عقیدے ٹکرائے ہیں، تلواریں تو ٹکراتی ہیں، عقیدے ٹکرائے. آئے علی میدان میں اور اس نے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہنے لگے آنا، وہ پہلوان نے کہنے لگے آنا نوجوان تھا ایک انسان، علی کی عمر بہت زیادہ تو نہیں ہے، آنا علی ابن ابی طالب. ایک نوجوان کہہ رہا ہے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا. اب ابو طالب کا ذکر تو خود آ گیا، لیکن بہت زیادہ بات نہیں کروں گا. تیرا نام کیا؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس سائیکولوجی کو یاد رکھو گے. دیکھو میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں علی ہوں کافی تھا، ابو طالب کا بیٹا. یعنی سنو بھائی سنو، باپ میں اگر کوئی عیب ہو تو انسان دوست سے بھی چھپاتا ہے. علی دشمن کے سامنے نام لے رہے ہیں. ایک جملہ اب دیکھو، عقیدہ ابھی نہیں ٹکرایا، ابھی عقیدے کا ٹکراؤ تمہارے سامنے پیش کروں گا. میں ابو طالب کا بیٹا علی کہنے لگا کہ میں تم سے جنگ نہیں کروں گا، اس جگہ تمہارا باپ پچھلے دنوں میں میرا دوست تھا، میرا باپ تمہارا باپ پچھلے دنوں میں میرا دوست تھا. کہا اس وقت. اب علی بولے خاموش، لا صداقت بین الکفر والاسلام، مسلمان اور کافر میں دوست نہیں ہوا. مسلمان اور کافر میں دوست نہیں ہوا کرتے. سن 5 ہجری میں ہے جنگ خندق. سن 5 ہجری میں کافر نے کہا ابو طالب کافر، اور علی نے کہا ابو طالب مسلمان. کافر میں مسلمان میں دوست نہیں ہوا کرتی. علی کا عقیدہ ابو طالب مسلمان، کافر کا عقیدہ ابو طالب کافر. یہ ہے 1428 ہجری. سن 5 ہجری میں جنگ ہوئی تھی. نسلیں آگے بڑھی. جو کافر کی اولاد ہوگا وہ کافر کہے گا، جو علی کا بننے والا ہوگا وہ مسلمان کہے گا. ظاہر ہے کہ میں اس مرحلے پر رکوں گا تو نہیں. میں نے وعدہ کیا کہ میں شاہد اور شہید کی طرف واپس جاؤں گا، لیکن اب میری مجبوری ہے. آج سے 7 سال قبل میں نے اسی مقام سے ایک جملہ کہا تھا کہ جہاں ابو طالب کا تذکرہ آیا تمہارے چہرے سے لوٹے. ٹھیک ہے، یہ علامت ایمان ہے، یہ علامت محبت ہے. اور جہاں کسی نے کہا وہ کافر تھے تو تمہارے مزاج بگڑ گئے. اچھا بزرگ تو بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن یہ نوجوان جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. اچھا میں ہوں اتحاد بین المسلمین کا قائد. یہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اگر کوئی تحقیق کر رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تحقیق کا زمانہ ہے، تحقیق کی دنیا ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں دیکھو اب آج کے نوجوانوں پہ میسج دینا چاہ رہا ہوں اور آج سے تلقین کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ابو طالب پر تحقیق کرے تو مستعد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ایک کے باپ پہ ریسرچ ہوگی تو ہر ایک کے باپ دادا پہ ریسرچ ہوگی. رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر. اور اب پھر واپس چلو تو خلائے گفتگی میرے پاس بہت ہیں، کہنے کی باتیں بہت ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. پھر واپس چلو. فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. محمد شہید کے معنی گواہ، ٹھیک ہے نا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. ہم نے شاہد بھیجا ہے. شاہد کے معنی گواہ، شہید گواہ، شاہد گواہ، 2 لفظ استعمال کیے ہیں.
میرے اللہ نے اپنے نبی کی گواہی کے لیے دو لفظ استعمال کیے، شاہد گواہ، شہید گواہ۔ شاہد کے معنی اور شہید کے معنی جانتے ہو؟ اللہ بے مطلب کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا۔ شاہد جو آنکھ سے دیکھے، شہید جو دل سے دیکھے۔ کبھی پھر صحیح بات کو اب اس مرحلے پر مکمل کروں گا، اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے۔ جتنے سال گزر رہے ہیں اتنی میری عمر بھی تو بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ ممبر گواہ نہیں ہے کہ میں نے 2 گھنٹے سے زیادہ کی تقریریں کی؟ شروع لیکن ایسے نہیں نا، پھر ایسا ہی نعرہ بھی سناؤ جیسے سننا چاہ رہے ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے خیبر کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری۔ اچھا بھائی، تو اب شاہد گواہ، شہید گواہ، دو لفظ ذہن میں رہیں گے نا، شاہد جو آنکھ سے دیکھے، شہید جو دل سے دیکھے۔ اور اب اگر یہی 2 لفظ قرآن نے علی کے لیے استعمال نہ کیے ہوں تو میں بیان نہ کروں؟ میں کیسے بیان نہ کروں؟ سورہ ہود 11واں سورہ، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ میرے نبی کا کیسے انکار کرو گے؟ میں نے اپنے نبی کو معجزہ دے کے بھیجا ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے میں نے بھیجا ہے شاہد، ایک گواہ کو، منہ جو اسی سے ہے۔ سننا بھائی، سننا کیا ہے بھائی؟ شاہد منہ۔ اچھا یہ منہ جانتے ہو؟ اس سے، من کا تجھ سے، منی مجھ سے، منہم ان سے، یہ یاد رکھو، یاد رکھو گے نا؟ یہ وہ سب وہ الفاظ میں نے تمہارے سامنے بیان کیے جو حدیثوں میں آئے ہیں۔ علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، فاطمہ منی و انا منہا، انہم منی و انا منہم۔ یہاں تک آگے اب ایک رہ گیا من کا، من کا، بس اب یہ من کا سن لو تو مجھے اجازت دے دو، بس سننا۔ علی منی، علی مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، ٹھیک، حسین منی، حسین مجھ سے، فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے، انہم منی، یہ سب مجھ سے۔ اب میں تو حیران ہو گیا کہ حسن رسول سے، حسین رسول سے، علی رسول سے، فاطمہ رسول سے۔ اچھا یہ روایت دیکھنے کے بعد پڑھ رہا ہوں میں، تم نے سنی نہیں ہوگی، فاطمہ تو منی بانا منہا، لوگ پڑھتے نا فاطمہ تو غزہ منی، وہ روایت ہے لیکن یہ بھی ہے، بہاء الانوار میں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ تو علی رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے، امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کے اور سے تو دیکھو، امت رسول کی، یہ کی اور سی سے سمجھ لو تو میری پرابلم سالو ہو جائے گی۔ امت رسول کی، ازواج رسول کی، ہم رسول کے، اصحاب صحابہ کرام رسول کے، علی رسول کے نہیں، رسول سے، فاطمہ رسول سے، حسن رسول سے، حسین رسول سے۔ یہ کے اور سے سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ کے اور سے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، سنو، میں نے قرآن کا جزدان اتار دیا، کیا آ گیا؟ میں نے قرآن کا جزدان اتار دیا، کہ میں نے قرآن سے ایک ورق نکال لیا، جو ذات کا حصہ ہو وہ سے، جو باہر کا ہو وہ کے،
یہاں تک آ گئے نا. جو باہر کا ہو وہ کیا ہے, جو ذات کا جد ہو وہ سے ہے. اب میں کیا کروں؟ سن 9 ہجری میں پیغمبر نے سورہ برات دیا کسی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سن لیا تم نے؟ آسانی کے ساتھ سن لیا. کسی کو سورہ برات دیا سن 9 ہجری میں کہ لے جاؤ اور مکے میں اسے سنا دینا. ابھی آ رہا ہوں میں. جانتے ہو جیسے ہی لے جانے والے نکلے ہیں شہر مدینہ سے باہر, جبریل آئے, لا یؤتیھا حدیث قدسی الا انت اور رجل منک. حبیب یہ سورہ برات یا تم لے جاؤ یا وہ مد لے جائے جو تم سے ہے. اب رسول کیا کرے؟ سورت کے سے لیا 6 کو دے دیا. اب رسول کیا کرے؟ رسول نے سورہ لیا کے سے دے دیا 6 کو. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. تو اب میں سلسلہ فکر کو اس مقام پر روکنا چاہوں گا, لیکن یہ میسج لیتے جانا. اچھا بھائی یہ کیا کیا میرے نبی نے حکم الہی سے؟ جانتے ہو میسج کیا تھا؟ کہ آج سے سننا, بس گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے. آج سے کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کرے گا. آج سے کوئی مشرک حج کرنے میں سیٹی نہیں بجائے گا. آج سے فوج مذاق نہیں ہوگا. آج سے کوئی نجیب انسان خانے کعبہ کے قریب نہیں آئے گا. سنانا ہے علی کو. اگر علی کی جگہ کوئی اور جاتا تو اس سے لوگ یہی کہتے کل تک تمہارے باپ دادا یہی کرتے تھے, آج تم منع کرنے آ گئے ہو. کبھی پھر سے یہ ایجنڈا ذہن میں رکھنا, کبھی اسے واضح کروں گا کہ میں نے کیا کہا. کوئی دوسرا جاتا نا تو کہتے تمہارے باپ دادا اور تم یہی کیا کرتے تھے, تم کہاں سے آ گئے. ایسے کو بھیجا جن کے سامنے زمانے بند ہو جائے. یہ ہے شاہد من شاہد. علی کے لیے ایک استعمال سورہ ہود اور اب سورہ راگ میں آواز دی 13واں سورہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ حبیب تم رسول نہیں ہو. کہہ دو کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو. کہہ دو کہ میری گواہی کے لیے 2 کافی ہے, ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, یعنی آیت خود بتلا رہی ہے کہ کافر ختم نہیں ہوں گے. اگر ختم ہو گئے ہوتے تو دیواروں کو لکھنے والے کون ہوتے؟ تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی اور ظاہر ہے کہ بہت تھوڑے سے مسائل پر کروں گا, لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے. کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں. حبیب کہہ دو جواب میں کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی فکر نہیں ہے, انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری گواہی کے لیے 2 کافی ہے, اللہ اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پوری کتاب اور دلوں میں نازل ہوگی. ایسا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. خدا کی قسم بڑا کمال کا جملہ ہے قرآن مجید کا. یعنی اگر یہی آیت ہوتی نا علی کی فضیلت میں یہ کافی تھی کہ کتاب ابھی پوری نہیں اتری اور اللہ کہہ رہا پوری کتاب کا علم ہے. بھائی تقریر رک گئی. علی کوفے کے ممبر پہ اور کسی نے علی سے پوچھا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی